گدھوں کی طرح زنا کریں گے، فحش گوئی ہوگی، اور انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کی ناجائز باتیں، اس کی ناجائز حکم کو بھی پورا کرے گا، اور والدین کی نافرمانی کی جائے گی، ان کو گالیاں دی جائے گی، ماؤں کو برسر بازار ذلیل و رسوا کیا جائے گا، گالیاں دی جائے گی، تھپڑ برسائے جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ کثرت سے لوگ شرابیں پئیں گے، اس کا کلر، اس کا رنگ، اس کا مزہ، الگ الگ نمونے کا ٹیسٹ ہوگا شرابوں کا۔ عورتیں ننگے سر ننگے بازار پھریں گی، ایسے کپڑے استعمال کریں گی کہ جن میں ان کا بدن جھلکے گا۔ رب کاسیات عاریات مائلات، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبیوں کے نبی ہیں، صادق اور امین کا لقب جنہیں مکہ والوں نے دیا، کافروں نے دیا، ایسے رسول ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، چست لباس ہوں گی، جالی والے لباس پہنے گی کہ جس کے اندر سے ان کا بدن شیشے کی طرح نظر آئے گا۔ ایسے کپڑے بازاروں میں آ چکے ہیں، ایسے کپڑے ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں نے پہن رکھا ہے، شادیوں میں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے، کاروائیوں میں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے، اور شادی خانوں میں، شادی ہالوں میں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور امت کا جو سب سے فاسق اور کمینہ انسان ہوگا وہ امت میں عزت والا سمجھا جائے گا۔ آدمی کی عزت اس کے خوف، اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ دیکھنے میں کمینہ ہے، فاسق ہے، لیکن لوگ اسی کو سلوٹ مار رہے ہوں گے، کیوں؟ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ عزت کریں گے ایک فاسق کو، ایک ڈر منڈے کو، ایک فاجر کو، نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارنے والے کی عزت کریں گے اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے۔ آج ہو رہا ہے، اور امت میں لوگ پچھلوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، صوفیاء کو، اتقیاء کو، سلف صالحین کو گالیاں دیں گے۔ آج ہو رہا ہے، صحابہ کے اوپر، تابعین کے اوپر گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ امت کا ایک طبقہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو فیشن لیبل سمجھتا ہے، اور پچھلوں کو، بزرگوں کو، سلف کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، علماء کو، صوفیاء کو، حفاظ کو گالیاں دینا اپنا شیبہ بناتا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آج میں نے پڑھا ہے باقاعدہ، شاہ رفیع الدین صاحب کی ایک کتاب ہے آثار قیامت، اور اسی طرح دجال کا نکلنا اور قیامت کی نشانیاں، اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ شریف گھرانے کی عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ پہلی مرتبہ پڑھی بات، آج ہو رہا نہیں ہو رہا۔ جتنی بھی اللہ والی ہو وہ کہے گی کہ 2 بچے ہی اچھے، ہم 2 ہمارے 2، چل رہا بھائی۔ اللہ کے نبی کی حدیث، شریف گھرانوں کی عورتیں زیادہ بچے جننا اپنے آپ کو معیوب سمجھیں گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو محبت کرنے والی ہوں، پیار دینے والی ہوں، زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ آج اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ چرواہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت کے دن چرواہے بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہوں گی، زنا عام، شرابیں پی جائیں گی، فسق و فجور عام ہوگا، کھلم کھلا زنا کیا جائے گا، گدھوں کی طرح زنا عام ہوگا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس وقت بعید نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے سرخ آندیاں برسیں،
پتھروں کی بارشیں ہوں، زمین میں زلزلے آئیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ مسجدوں کو آماج گاہ بنا دیا جائے گا، کھیل کود کی جگہ مسجد بنائی جائے گی، مسجدوں سے باقاعدہ کھیل کا اعلان کیا جائے گا، مسجدوں میں شور برپا ہوگا، مسجدوں میں لوگ باقاعدہ باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں گے، قصے کہانیاں اور اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ فیصلے مسجدوں میں ہوتے ہیں، گالیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک اچکا، ایک ڈرمڈا بیٹھ کے باقاعدہ زور سے مسجد میں بات کرتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانیاں ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے مسجد میں نہیں کرنا، مسجد سے بغل میں اگر کوئی کمرہ ہو اس میں فیصلہ کریں، مسجد میں فیصلہ زور زور سے باتیں کریں گے، مسجد کی بے حرمتی ہوگی۔ یہ ہو رہا آج کل، جب سمجھانے جائیں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے تمہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں فیصلہ نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں گے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوں گی، ہو بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی خود بربادی کا باقاعدہ تاریخ لکھ رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، فسق کا عام ہونا، فجور کا عام ہونا، برائیوں کا آنا، گھر گھر موسیقی کے آلات کا، گٹار کا اور ڈی جے اور اسی طرح ٹی وی، وی سی آر، یہ ساری چیز آ چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، لوگ اسی میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اچانک کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام سے ایک لشکر نکلے گا، ابو سفیان کے خاندان سے ایک سفیانی ہوگا جو مسلمانوں کا اور سید زادوں کا خون بہائے گا۔ بڑے بڑے سید زادے نبی کے خاندان والوں کو قتل کرے گا، مسلمان اس کے مقابلے کے نہیں نکلیں گے، ناکامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عیسائی بھی اپنا لشکر جمائیں گے، عیسائی بھی حضرت رسول اللہ کی امتیوں کو قتل کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایمان مضبوط کریں، اپنے اعمال مضبوط کریں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، قال اللہ اور قال رسول کی باتیں سنیں، دل کے اندر عبرت کی نگاہ پیدا ہو اور دل کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہو، نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کیوں؟ یہ جو شکلیں، یہ صورتیں اور یہ آثار جو بتا رہے ہیں کہ بھئی قیامت کی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کیا نہیں ہو رہا ہندوستان کے اندر، کیا نہیں ہو رہا انڈیا کے اندر، اور کیا نہیں ہو رہا دنیا کے ممالک کے اندر، سب کھلم کھلا نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ 100 روپیہ دو، 200 روپیہ دو، 500 روپیہ دو، 1000 روپیہ دو، 10,000 روپیہ دو، جیسی چاہیے ویسے لڑکی مل جائے گی۔ زنا آسان ہے، لیکن نکاح 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20، 50، 1 کروڑ کا نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو چکا ہے۔ کھلم کھلا زنا کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، گندی لڑکیوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، فلموں کے اندر باقاعدہ فلمیں ایسی نکل رہی ہیں، گندی لڑکیاں ہیں، بکنی پہنی ہوئی، ننگا سر، ننگا بدن، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر باقاعدہ پوسٹر لگے جا رہے ہیں، اور مسلمان باقاعدہ فخریہ انداز میں کہتا ہم نے پٹھان دیکھی ہے، ہم نے موج دیکھی ہے، ہم نے باقاعدہ ٹکٹ خریدا، اور لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے ٹکٹ مل چکا ہے۔ ہمارا نوجوان نیلور کے کتنے لوگ پٹھان دیکھنے کے لیے نہیں گئے؟ 40% نوجوان۔ ایک مسلمان ہمارا بھائی ہے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں، دعا کرو۔ نیلور کے نوجوان نے ٹکٹ خریدا ہے، 40% طبقہ خریدا، اور کہتا ہے اسٹیٹس میں لکھ کے ماشاءاللہ مجھے ٹکٹ مل چکا ہے۔ ارے بھائی تجھے جنت کا ٹکٹ ملا، جہنم کا ٹکٹ ملا ہے؟ نوجوان گندی فلمیں دیکھنے کے لیے اور ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں، اور اس پر سبحان اللہ کہہ دیں، اس پر ماشاءاللہ کہہ دیں، اور ان کے کانوں تک جو تک نہ رینگتی ہو، تو میرے بھائیو اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کا عقیدہ کہاں ہے؟
اس کا اللہ سے تعلق کہاں ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں بات یہاں سے چل رہی تھی، قیامت کی دو نشانیاں، ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں دوستو پوری مکمل ہو چکی ہیں تقریباً، اللہ کے نبی نے جو جو چیز کہی تھی سب صادق آ چکی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں قیامت کے قریب قریب حضرت مہدی کے زمانے سے پہلے خوب قتل غارت گری ہوگی، مسلمان خوب کاٹے جائیں گے، خوب کاٹے جائیں گے، تھوڑے تھوڑے مسلمان بچ جائیں گے۔ اب سب کہتے ہیں جی وہ سفیانی کا جو لشکر ہوگا سارے مسلمانوں کو ذبح کرنے لگے گا، مسلمان اس کے سامنے آئیں گے، تلوار چلائیں گے، سب کچھ ہوگا، پھر بھی جی وہ مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، بہت کم مسلمان رہ جائیں گے۔ تو اب سارے کے سارے مدینے کا مکے کا رخ کرنے لگیں گے، سارے دنیا سے کھنچتے ہوئے مدینے کا مکے کا رخ کر رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تلاش کریں، امام مہدی کو تلاش کرو، وہی ہماری جی سپہ سالاری کریں گے، وہی ہمارے امام ہیں، ہم ان کو تلاش کریں گے، ان کی اقتداء میں جنگ لڑیں گے، کفاروں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، عیسائیوں کے اوپر جی قتل اور غارت گری کا بازار گرم کریں گے، سارے دنیا سے ایک ایک کونے سے نکل کر آ رہے ہوں گے، سارے اکثر مکہ میں اور مدینے میں جمع ہو رہے ہیں، مدینے میں باقاعدہ مسلمانوں کی فوجیں ہوں گی۔ کہتے ہیں حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے، یہ حالات آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، کیوں چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اب بڑی نشانیاں آنے والی ہے، وہ کب آئیں گی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ گھر گھر ٹی ویاں بھی آ گئی، موسیقی بھی آ گئی ہے، نبی نے فرمایا تھا گھر گھر جی کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچ رہی ہے، گھر گھر چھوڑو ہاتھ ہاتھ میں کنجری ناچ رہی ہے، موبائل میں رات میں 12 بجے 1 بجے کان میں لیڈ لگا کے گندی فلمیں دیکھتا ہے اور غلاظت دیکھتا ہے، تو یہ کنجری نہیں ناچے، یہ اور کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی نشانیاں مکمل ہیں، اب تو آنی ہے بڑی نشانیاں، سارے اکٹھا ہوں گے مدینے میں، اور دور دور سے اکٹھا ہونے کی ترکیبیں سوچ رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی حضرت رسول اللہ کے خاندان سے ہوں گے، اما فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن کے باپ کی طرف سے حضرت حسن تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہوگا، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہوگا۔ نام ہوگا محمد، والد کا نام ہوگا عبداللہ، والدہ کا نام ہوگا آمینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شکل و صورت میری شکل اور صورت سے مشابہ ہوگی، جی قدرے لمبے ہوں گے، اور اسی طرح چہرہ کھلا ہوا ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، سرخ ہوں گے، بال شانوں تک ہوں گے، ماتھا چوڑا ہوگا، جی ناک لمبی ہوگی، چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے، اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے، مدینے سے فوراً نکل آئے گے کہ لوگ مجھے کہیں پہچان نہ لیں، اور امت کی امامت کا اور امت کے اوپر سپہ سالاری کا جو بھی بڑا عہدہ ہے اس کو باقاعدہ امت میرے ہاتھ میں نہ دے دیں، ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سیدھا مدینے سے نکلے، مدینے سے نکل کے مکہ پہنچ جائیں گے، جیسے ہی مکہ پہنچیں گے بڑے بڑے جی علماء، صوفیاء اور اسی طرح اتقیاء، قطب، ابدال، کہتے ہیں 40 ابدالوں کی جماعت مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوگی۔ یہ کعبۃ اللہ کے ایک صحن حتیم اور اسی طرح مقام ابراہیم کی درمیان یہ طواف ہی کر رہے ہوں گے، تو غیب سے آسمان سے آواز آئے گی، اور اس آواز سے پہلے جو 40 ابدال ہیں، صوفیاء ہیں، وہ سارے ان کو پہچانیں گے کہ آپ ہی باقاعدہ جی امام مہدی ہیں، مہدی علیہ الرضوان آپ ہی ہیں۔
وہ منع کر رہے ہوں گے، جیسے ہی منع میں نہیں ہوں تو فوراً کہتے ہیں اسی درمیان پہچانیں گے آسمان سے باقاعدہ آواز بھی آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، بات سنو فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو۔ اب جب سب لوگوں کے سامنے بات چل گئی کہ میں ہی مہدی ہوں، آسمان سے اللہ کی طرف سے غیبی ندا آ چکی ہے، تو یہ مان لے گی کہ ہاں میں ہی مہدی ہوں، میرے باپ کا نام محمد ہے، میری ماں کا نام جی آمنہ ہے، اور میرا نام محمد ہے۔ لوگ ان کو مہدی کا لقب دیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، اب دنیا کے کونے کونے سے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء اور عام مومنین جن کے دلوں کے اندر ایمانی نور ہوگا، جنہوں نے اپنے آپ کو نمازوں سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور اسی طرح نیک اعمال سے لیس کیا ہوگا، شریعت اور سنت کی پابندی کی ہوگی، اپنے چہروں کو اللہ والا بنایا ہوگا، ایسے لوگ سارے کے ساری دنیا سے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے مکے میں، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور مدینہ کی فوجیں حضرت امام مہدی کی خبریں باقاعدہ پھیل جائیں گی، تو امام مہدی کی خبر مدینہ پہنچے گی، مدینہ میں اسلامی فوج اکٹھا ہوگی، وہ ساری کی ساری مکہ کی طرف کوچ کرے گی۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ جیسے ہی عرب دنیا کو پتہ چلے اور اسی طرح مسلمانوں کو پتہ چلے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ عیسائیوں کو بھی پتہ چلے گا، عیسائیوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف کہیں جنگ نہ کر دیں، تو وہ بھی سارے عیسائیوں کو جمع کریں گے، ایک ایک کر کے سارے عیسائی، دنیا کے پورے عیسائی مکمل ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اس سے پہلے کی بات ہے، مکہ کے اندر حضرت امام مہدی کے لشکر سے لڑنے کے لیے شام سے ایک جماعت آئے گی، جو پہلے تذکرہ ہوا سفیانی کا، اس کو باقاعدہ ایک لشکر بھیجے گا کہ جاؤ، اس میں مومن بھی ہوں گے اور اسی طرح فاسق اور فاجر بھی ہوں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی کون ہے، لیکن اپنے امیر کی حکم کے اوپر وہ امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، مکہ کے باہر آ کر ٹھہریں گے، تو اللہ جل شانہ ایک پہاڑ کا نام تو نہیں لکھا ہے، کوہ صفا سے پہلے ایک پہاڑ ہے، وہاں پر آ کر قیام کریں گے تو اللہ پاک ان کو زمین میں دھسا دے گا، مومنین بھی ہوں گے، فاسقین بھی ہوں گے، کافرین بھی ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا، مومنین اپنے ایمان کے اوپر اٹھیں گے، کافر اپنے کفر پر اٹھیں گے، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ہاں ان کے دلوں کے اوپر جو بھی ایمان ہے اس کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب مکمل وہاں سے لے کے حضرت امام مہدی نکلیں گے، مکہ سے نکلے، مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد اللہ کے نبی کے روضے پر جائیں گے، باقاعدہ سلام پیش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، اور مکمل ایمان والوں کو جمع کر کے کونے کونے سے وہ سیدھا کا سیدھا شام کے علاقے، مسجد اقصی فلسطین کے علاقے میں جائیں گے، اور وہاں عیسائیوں سے جنگ ہوگی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو باقاعدہ فتح نصیب نہیں ہوگی، شکست ہوگی، تین طریقے کے آدمی ہوں گے امام مہدی کے لشکر میں۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو جمع ہوا تھا امام مہدی کے ساتھ، لیکن کفار کی اور اسی طرح عیسائیوں کا لشکر دیکھ کر ڈر جائے گا اور ان کو جنگ کرنے سے باقاعدہ رک جائے گا اور پیچھے مڑ جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ فوج اور یہ مسلمان اللہ پاک ان کی توبہ کبھی نہیں قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے وہ ہوں گے جو عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور شہادت کے مرتبے پر مالا مال ہوں گے۔ پھر دوسرا دن ہوگا، چھوٹی جماعت بچے گی، تو حضرت امام مہدی پھر چڑھائی کے لیے آگے بڑھیں گے ایمان والوں کو، بہت سارے مسلمان پھر شہید ہو جائیں گے۔ پھر تیسرا دن، تیسرے دن میں مکمل ختم ہو جائیں گے، تھوڑے تھوڑے حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ پاک، وہ کہتے ہیں نا فوجوں کی کثرت سے اللہ کی مدد نہیں آتی، تھوڑی ہی فوج ہو اللہ کی مدد جب آتی ہے،
سارے ایمان والے، جی سارے اللہ والے، اللہ سے تعلق مضبوط، اپنا ایمان مضبوط، نماز ذکر قرآن کی تلاوت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی، تو بھائی کہتے ہیں حضرت امام مہدی چوتھے دن تھوڑے آدمیوں کو لے کر جائیں گے، وہ ایسے بے جگری سے اور ایسے جی سفاکیت سے اور ایسی بہادری سے لڑیں گے کہ کفاروں کو، عیسائیوں کو جی ناکوں کے چنے چبوا دیں گے، خوب قتل کریں گے، عیسائیوں کو خوب قتل کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک حضرت امام مہدی کو جی حکومت دے گا، سلطنت دے گا، مال دے گا، مال غنیمت دے گا، بہت کچھ اللہ پاک ان کو دے گا۔ یہ سارا مال غنیمت لے کے مسلمان جو فوجیں ہیں ان پر تقسیم کرے گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے دل میں جو فوج ہوگی ذرہ برابر مال کی محبت نہیں ہوگی، کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جی انہوں نے اللہ کی مدد دیکھی۔ سب ختم ہو گئے مسلمان، 1%، 2% مسلمان ہیں، تو میرے بھائیو اللہ کی مدد ہی نہیں ہے، نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں یہ ابھی چل ہی رہا ہوگا، پھر کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے اوپر اللہ پاک جی 7 سال حکومت دے گا۔ کتنے سال؟ 7 سال حکومت، کامیاب حکومت کریں گے، آسمان سے بارشیں برسیں گی، نہیں رزق کی فراوانی ہوگی، نہیں ایک سیر میں ایک قبیلہ کھانا کھا جائے گا، بھرپور تعداد میں ایک گائے کا دودھ سارے قبیلے والوں کے لیے نہیں میسر آ جائے گا، ہر طرف بارش ہوگی، اور اسی طرح زمین کے اناج اور زمین کے غلے میوے اور زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، مسلمانوں میں تقسیم کریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کامیاب 7 سال تک حکومت کریں گے۔ تو کہتے ہیں اچانک جی شام اور اسی طرح عراق کے علاقے سے ایک ہوا نکلے گی، ایک خبر اٹھے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو حضرت امام مہدی 5 یا 9 آدمیوں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے کہ جاؤ جی معلوم کر کے آؤ صحیح معلوم میں دجال نکلا ہے نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو 9 آدمی یا 5 آدمی ہیں میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے باپ کے نام کو جانتا ہوں، وہ جس اونٹ پر بیٹھ کر جاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا دل باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب چکا ہوگا، وہ آ کر خبر دیں گے کہ دجال نہیں نکلا ہے ابھی۔ پھر اسی طرح امور سلطنت میں منہمک ہوں گے، جی ہر طرف اسلامی جھنڈے گاڑے جائیں گے، تو اچانک دجال نکلے گا، جی قدرے لمبا ہوگا، بال گھنگری آلے، گندمی نہیں سرخ رنگ ہوگا اس کا، لمبا ترنگا، یہ جو بائیں آنکھ ہے اس کا پھلی نکلی ہوگی، ایک آنکھ سے اندھا ایک آنکھ سے دیکھنے والا، جی وہ سب سے پہلے شام کے علاقے میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسے ہی دعویٰ کیا لوگ مان لیں گے، پھر وہاں سے وہ اصفہان آئے گا تو 70,000 یہودی اس کا استقبال کریں گے، اور وہ اسی تکبر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسے اس نے دعویٰ کیا خدائی کا، اللہ پاک باقاعدہ اس کو وہ جی خدا ہونے کے کچھ اللہ پاک اس کو انعامات دے دیں گے، وہ جس سمت بھی کہے گا کہ بادلوں کو حکم دے گا برسو، بادل برس رہا ہے، جی اپنے ایک ہاتھ میں جہنم لے کر چلے گا اور اپنے ایک ہاتھ میں جی جنت لے کر چلے گا، سارے علاقوں میں پھرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن پھرے گا، روایت میں آتا ہے 40 بتایا صرف دن، اور اسی طرح سال کی تعین نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دوسرا جو سال ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو سال ہوگا تیسرا جو دن ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور جس سمت بھی جائے گا لوگوں کے ایمان کو، لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرے گا۔ بارشیں برس رہی ہیں، غلے اگ رہے ہیں، وہ اس کے جو ساتھ جو فوج ہوگی نا خوب کھاتے پیتے مشٹنڈے ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے لاغر دبلے، کھانے کے لیے کھانا نہیں اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جی ٹھیک سے ان کے پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ ایمان والوں کا یہ حال ہے بھوک کیسے مٹے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس وقت کے ایمان والوں کا کھانا ہوگا،
تسبیح جتنا بھی، جو لوگ جتنا تسبیح پڑھیں گے اللہ پاک ان کی بھوک اتنا ہی مٹاتا جائے گا. جی اس کے جو ماننے والے ہیں، خوب گائے دودھ دے رہی ہے، بکری خوب دے رہی ہے، اور گھاس، اور اسی طرح آسمانوں سے بارشیں خوب برس رہی ان کے اوپر. جو ایمان والے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. جی سب کے ایمان کو اور عقائد کو سب کو خراب کرتا ہوا جا رہا ہے. اور عورتیں بہت جلد دجال کے فتنے میں آ جائیں گی کیونکہ کم عقل ہیں. اور دجال کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے وہ کہ علاقے میں جائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ لوگوں تمہارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، لوگوں تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تم میرے خدا ہونے کا اقرار کر لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں. اب اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں ان کے ماں باپ کی جہاں قبریں ہیں وہاں سے جی گھسو اور ان کی ماں باپ کی شکلیں لے کر اٹھو. اور شیاطین فوراً حکم کی تعمیل کریں گے، ان کے ماں باپ کی قبروں میں گھس کے جی شکلیں اور صورتیں بنا کے ان کے سامنے آئیں گے. لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سارے نبیوں نے ڈرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا. دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس لیے کہتے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعہ جی سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اللہ اس کی برکت سے دجال سے محفوظ رکھے گا. پھر کہتے ہیں یہ شام کے علاقے سے، سارے علاقے سے رونتا ہوا، سب کو ایمان خراب کرتا ہوا مکہ پہنچے گا. جیسے ہی مکہ پہنچا، چاروں طرف سے سارے مکے کو جی فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا. اس کی ہمت نہیں ہوگی، اس کے لشکروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ مکہ کے اندر داخل ہوں. ان کو بھگا دیا جائے گا اور پھر سیدھا وہاں سے سیدھا مدینے آئیں گے. مدینے آ کے باہر، مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالیں گے، اور مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے. کتنے بھائی؟ 7 دروازے. ہر دروازے پر اللہ پاک 2 فرشتوں کو طے کرے گا جن کے ہاتھوں میں ننگی چمکتی ہوئی تلواریں ہوں گی. کسی کی ہمت نہیں آگے جانے کی. مکہ مدینے سے باہر جی پہاڑ کے دامن میں اس کی فوج اکٹھی ہوگی، ساری کی فوج. اب آگے کی سنو. جیسے اکٹھی ہوئی، اللہ پاک مدینے میں زلزلہ قائم فرمائیں گے، مدینے کی دھرتی کو ہلا دیں گے. جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، مدینے کو اغراض سے بھریا، مدینے کو جانا اپنے اغراض لے کے، مدینے میں قیام اپنے اغراض، روپیہ پیسہ کمانا اپنے اغراض کے لیے. مدینے میں جو بھی اس طرح کے اغراض لے کے مدینے کے اندر رہیں گے، سارا مدینہ ان کو خالی کر دے گا. جو ایمان والے، جو اللہ والے ہوں گے وہ مدینے کے اندر رہیں گے. جن کے دل رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوں گے وہ مدینے کے اندر رہیں گے. جو روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے جا رہے ہیں، دھندوں کی غرض سے جا رہے ہیں، خالی پیلی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جی سیرگاہ کے لیے مدینے کو جا رہے ہیں، مدینہ ان کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کے دل میں روپیہ پیسے کی محبت ہے، نبی کی محبت نہیں ہے. زلزلہ جیسے آیا سارے منافق باہر نکلیں گے، جی سارے کافر باہر نکلیں گے، فاسق باہر نکلیں گے. جی جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، مدینہ خالی کر دے گا، باہر اٹھا کے پھینک دے گا. سارے کے سارے دجال کے لشکر میں آ کے شامل ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں مدینے کے اس وقت ایک بزرگ عالم دین ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ان کو پتہ چلے گا دجال آ کے پڑاؤ ڈالا ہے، باہر ہیں. وہ کہیں گے کہ لوگوں مجھے دجال کے پاس لے کر جاؤ، میں بات کروں گا اس سے مناظرہ کروں گا، اس کے چیلنج کروں گا، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. اب مدینے سے باہر آئیں اور دجال جی تخت پر بیٹھا ہوا ہے. لوگوں سے کہیں گے کہ کہاں ہے دجال، کہاں ہے وہ کذاب جھوٹا لعین، میں اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. جو اس کے چیلے، جو چمچے، اس کو خدا ماننے والے، وہ ناراض ہو جائیں گے. جی ہمارے آقا کو ایسا کہتا ہے، قتل کرنا چاہیں گے. تو بعض جو چیلے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں قتل نہ کرو، ہمارے آقا نے اور ہمارے معبود نے، ہمارے خدا نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ بغیر اجازت کے کسی کو قتل کرے، اس کو دجال تک پہنچاؤ. جیسے ہی دجال تک پہنچایا گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو اللہ والے بزرگ ہوں گے دیکھ کے فوراً پہچانیں گے اس کے ماتھے کے اوپر کاف
فا را کفر، کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، فوراً پہچانیں گے اور کہیں گے تو مردود ہے، تو لعین ہے، تو دجال ہے۔ میرے نبی نے، میرے رسول نے، خاتم النبیین نے جی 1400 سال پہلے گواہی دی تھی، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تو دجال ہے، تو لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نکلا ہے۔ وہ غصہ ہو جائے گا، لوگوں کو حکم کر دے گا کہ ان کو ذبح کر دو، ان کو قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب جیسے حکم کی تعمیل ہوئی تو لوگ اس کے جو کارندے ہوں گے، اس کو خدا جو مان رہے ہوں گے، انہوں نے باقاعدہ اس کی جی 2 ٹکڑے، ایک کاٹ کے ایک ٹکڑا اس طرف ڈال دیا سیدھی طرف، اور ایک ٹکڑا اس طرف ڈال دیا، شہید ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں باقاعدہ دجال ان کے 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، ادھر سے جا کے ادھر آئے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ کیا میں اس 2 ٹکڑوں کو جوڑ کے ان کو زندہ کروں؟ 2 ٹکڑوں کو جوڑ کے ان کو زندہ کروں؟ تو کہیں گے کہ ہمارے آقا، ہمارے خدا، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مان چکے، ہم تو دل سے آپ کو خدا مانتے ہیں، آپ آقا ہیں ہمارے، آپ کے ہاتھ میں جہنم ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت ہے، جو اس کی جہنم کو مانے وہ در حقیقت جنت میں ہے، جو اس کی جنت کو مانے در حقیقت اس کی جہنم میں ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ الٹا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جیسے ہی پھر حکم دے گا 2 جی پارٹوں کو جوڑ کے اس بزرگ کے، فوراً حکم دے گا کھڑا ہو جا۔ اللہ پاک جی اپنی غیبی مدد سے اس کو کھڑا فرمائیں گے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے آقا نے زندہ کر دیا، ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا خدا یہ ہے۔ پھر وہ اٹھ کے کہیں گے تجھے بتاؤ کون زندہ کیا؟ دجال کہے گا تجھے بتاؤ کون زندہ کیا؟ وہ بزرگ پھر کہیں گے مجھے تو اب پکا یقین ہو گیا تو ہی مردود ہے، تو ہی لعین ہے، تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، باقاعدہ میں نے پڑھ رکھا ہے، میرے رسول نے فرمایا کہ تو باقاعدہ ایک آدمی کو ذبح کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اور وہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں خود ہوں، دیکھ تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ اس کے کارندوں کو حکم دے گا اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ اب وہ چھری لے کے ان کی گردن پر چلانا چاہیں گے تو چھری چلنے کی نہیں۔ اللہ رب العزت باقاعدہ قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے، وہ بزرگ کا انتقال نہیں ہوگا، مریں گے نہیں، پھر وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ پھر اللہ پاک اس سے موت اور حیات کا جو اللہ پاک اس کو جو جی قدرت دیں گے وہ اس کو چھین لیں گے۔ پھر وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے وہ جی فلسطین کا بیت المقدس کا رخ کرنے لگے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اپنی فوجوں کے ساتھ بیت المقدس میں باقاعدہ فوجیں اکٹھی کر کے جمع ہوں گے۔ اب حضرت مہدی علیہ الرضوان کو پتہ چلے گا کہ جی دجال آ رہا ہے، تو فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عصر کی نماز یا فجر کی نماز، 2 ہی روایتیں ہیں۔ ایک عصر کی نماز میں مسلمان سب باندھ رہے ہیں تو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینارے پر، شام کے مشرقی مینارے کے اوپر، اللہ پاک جامع مسجد کی مشرقی مینارے کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ان کو مومنین اور اسی طرح مسلمان سیڑھی سے نیچے اتاریں گے، سیڑھی سے نیچے اتاریں گے۔ پھر وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، کہیں گے نہیں میں نہیں نماز پڑھا سکتا، فی الحال آپ کے لئے اقامت بھی کہی جا چکی ہے، آپ مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، اس امت کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان میں کا بعض کے لیے امام ہیں، آپ خود امامت فرمائیں، باقی کی جو نمازیں ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہوگا وہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا جلدی آئیں تاکہ بھائی اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے اعمال کی سلامتی، اپنے عقائد کی سلامتی چاہتے ہیں تو بھائیو اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے نیک باتیں سنیں، قال اللہ اور قال رسول کی باتیں سنیں، یہ نہیں کریں گے پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، 40% کا گیا ہوا پٹھان فلم، جنت دے دی اس نے؟ بتاؤ بھائی، پیکس والوں نے جنت دی یا جہنم دی ہے؟ خود فیصلہ کریں۔ اب بھی نہیں سدھرے گے، کب سدھرو گے؟ اور باقاعدہ شوق سے بولتے ہیں، اسٹیٹس رکھتے ہیں، الحمدللہ مجھے پٹھان کا فلم کا کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، ٹکٹ ملا ہے۔
وہ جنت کا ٹکٹ ملا جہنم کا ٹکٹ ملا؟ اللہ کی طرف سے کوڑے برس رہے ہیں جی، بس سمجھ کے زندگی گزار لو تو میرے بھائیوں کامیاب ہوگے۔ بے سمجھوں کے سامنے، گدھوں کے سامنے ہار پہنا گدھے کو معلوم ہے کہ بھئی سونے کا ہار کیا ہے جی، چاندی کا ہار ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ میرے بھائیوں ایک دل کا دکھڑا ہے، آج اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو اور کب سنبھلیں گے؟ نافرمانوں والی زندگی گزار کے اپنی آخرت برباد نہ کریں، فرما برداری والی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر کے قبر کے پیوند بنے۔ یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے یہ حدیث کی کتابوں کا نچوڑ ہے، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ میری بات آپ کی بات نہیں ہے، میری زبان جھوٹی آپ کی زبان جھوٹی، لیکن نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہونے والا ہے، چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، یہ کب آئیں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بھئی اس سے پہلے اپنی آخرت سوار کے قبر کے پیوند بن جائیں، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔